بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ اڈیالہ جیل سے خبر یہ آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے قائدین کو پھر عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ وہ باہر کھڑے رہے پوری کی پوری قیادت، لیکن ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا۔ عمران خان صاحب کے وکلاء نے آ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بتایا کہ جی لیڈران کو نہیں ملنے دیا جا رہا، اگرچہ وہ کمپلینٹ پرانی تھی لیکن اب جو آج نہیں ملنے دیا گیا وہ بھی اس میں ایڈ ہو جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز اسحاق نے کل 10 بجے اڈیالہ جیل حکام کو بلایا کہ آ کے وہ ایکسپلین کریں کہ ملاقات کیوں نہیں ہو رہی۔ اچھا، یہ ایک سرکل ہے، وشیس سرکل، کہ ملاقات کی اجازت ہوتی ہے عدالت کی طرف سے، ادھر سے ملاقات کی اجازت نہیں ملتی، وہ پھر واپس آتے ہیں، توہین عدالت ہوتا ہے، کمیشن بنتا ہے، پھر کچھ کو ملنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، باقیوں کو پھر واپس کر دیا جاتا ہے۔ تو عدالتیں جو ہیں ان کے جو احکامات ہیں وہ بالکل ان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور عدالتیں بھی، جج جو ہیں وہ فیصلہ کرنے کی بجائے ریمارکس پر زیادہ زور دیتے ہیں، میڈیا پہ خبریں آ جاتی ہیں، ان کی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے، لیکن حصول انصاف تقریباً ناپید ہے، تقریباً ناممکن بن چکا ہے پاکستان کی عدالتوں میں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جسٹس بابر ستار نے، جو ڈپٹی کمشنر ہیں اسلام آباد کے عرفان میمن، ان کو وہ جو 3 ایم پی او کے تحت آرڈرز جو وہ دے رہے تھے بار بار، وہ عدالت نے روکا، لیکن اس کے باوجود وہ نظر بندی پی ٹی آئی رہنماؤں کی کرتے رہے۔ عدالت نے ان کے خلاف توہین عدالت انیشیٹ کیا، ان کو سزا دی گئی، ڈویژن بینچ نے وہ سزا جو ہے وہ ختم کر دی۔ یہ بات کئی مہینے پرانی ہو گئی ہے، لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ عرفان میمن آج بھی ڈپٹی کمشنر ہے اسلام آباد کے، اور وہ جو مقدمہ ہے اس کی فائل کہیں گم ہو گئی ہے، وہ نکلتی نہیں ہے، وہ کاز لسٹ پہ آتی نہیں ہے۔ تو جب یہ عالم ہو اور اس پہ اچھا، اس کا ایک ماضی میں تو اس کی ایک بنیادی وجہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہٹ درمی تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے مکمل طور پہ سپریم کورٹ کو ایک سیل آؤٹ کر دیا اور حکومت کے انہوں نے جا کے جھولی میں ڈال دیا۔ اب جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چلے گئے، اب آ گئے یحییٰ افریدی صاحب۔ یحییٰ افریدی صاحب نے آ کے شروع میں بڑے اقدامات کیے، اور جی ریسرچر واپس آ گیا منصور علی شاہ کے، ان کو تنازعات کمیٹی کا چیئرمین بھی بنا دیا گیا، اور وہ جو ہے فل کورٹ بھی بلا لیا۔ لیکن پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے جب یہ کہا کہ آپ فل کورٹ بلائیں 26ویں آئینی ترمیم کے لیے، تو یحییٰ افریدی صاحب نہیں بولے، اور پھر اس کے بعد امین الدین آئینی بینچ کے سربراہ بن گئے۔ ایک اور کمیٹی بن گئی ہے جو جسٹس جمال مندوخیل اور محمد علی مظہر اور جناب امین الدین پر مشتمل ہے، کہ یہ فیصلہ کرے گی کہ آئینی بینچ جو ہے ان 7 ججز میں سے کون سے ججز کس پٹیشن کا فیصلہ کریں گے یا اس کو سنیں گے۔ اور امین الدین صاحب جو دوسری جو پروسیجر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے سپریم کورٹ کی، منصور علی شاہ صاحب، یحییٰ افریدی اور ان کے ساتھ امین الدین منیب صاحب باہر چلے گئے۔ تو ایکچولی جو آئینی بینچ ہے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ ایک نئی سپریم کورٹ کے اندر فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دی گئی ہے۔ لیکن اب بڑا سوال یہ ہے کہ اگر ایک کیس آتا ہے تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ آئینی عدالت میں جائے گا، یا یہ جو اس وقت چیف جسٹس ہیں یا جو دوسرے ججز ہیں جن کا سٹیٹس اب دفعہ 30 کے جوڈیشل میجسٹریٹ سے زیادہ نہیں ہے، کہ وہ اس کو سنیں گے، کیونکہ یہ تو پہلے کوئی طے کرے گا نا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ سیدھی چلی جائے گی آئینی کمیٹی کے پاس، کوئی بھی درخواست آئے گی، کیا رجسٹرار اس کا فیصلہ کرے گا؟ ایک ایسا ابہام ڈال دیا گیا، سپریم کورٹ کو برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ جو ٹرائیکاٹمی آف پاور تھی سپریم کورٹ، جو ایک پاور لیس سپریم کورٹ تھی، میں بار بار کہتا ہوں کہ افتخار چودھری نے بہرحال اس کی رٹ اس کو اسٹیبلش کروائی تھی، وہ سب اڑ گئی، ختم ہو گئی۔ اور پھر اتنی زیادہ بے توقیری ججز کی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں عدالت نے کہا، سپریم کورٹ نے، کہ آپ الیکشنز کروائیں، بندیال صاحب کی عدالت، قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ساتھی ججز کے ساتھ مل کر، آج وہ بڑے شریف ہیں، لیکن اس وقت یہ الیکشن نہیں ہونے دیے، اور ایک عدالت کی بے توقیری کی۔ پھر اس کے بعد جو ریزرو سیٹس پر جو فیصلہ تھا وہ الیکشن کمیشن نے نہیں مانا، ابھی تک انہوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، اور اسپیکر ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں
ایاز صادق صاحب کہ ہم نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کے احکامات کو، لیکن یہ سپریم کورٹ، یہ یحییٰ افریدی صاحب اور یہ بالکل کسی طرح کا کوئی ریئیکشن ہی نہیں ہے بھائی، کوئی ریئیکشن ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب آج حامد خان صاحب اور عابد زبیری اور جو لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ جی ہم نے اس کو چیلنج کر دیا ہے، اور بھی تمام باز نے اس کو چیلنج کیا ہے، اور انہوں نے بڑا گنایا جی کہ ہم نے فلاں جگہ کنونشن کی، فلاں جگہ کنونشن کی۔ حامد خان صاحب، او بھائی آپ آج سے 4 مہینے پہلے جب قاضی فائز عیسیٰ چیف جج تھا تو پی ٹی آئی اس وقت بھی، عمران خان اس وقت بھی چیخ رہا تھا کہ ہمیں اس پر اعتماد نہیں ہے، اور آپ جا کے کہتے تھے کہ ہمیں اعتماد ہے۔ میرا یہ سوال سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی ہے، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ ایک اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں، لیکن راجہ صاحب آپ نے بھی یہ کہا کہ میں قاضی فائز عیسیٰ پر مجھے اعتماد ہے۔ کس چیز کا اعتماد تھا آپ پر؟ وکلاء نے برباد کیا اس لیے کہ انہوں نے یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف ایک مقدمہ تو نہیں ہے نا، ہمارے تو اور بھی مقدمات چلنے ہیں، تو یہ وکیل ججز سے تعلقات خراب نہیں کرتے اور اپنے تعلقات بنانے کے لیے ایک خاص حد سے آگے نہیں جاتے، آرگیو نہیں کرتے اور سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور اس کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے۔ اب آج 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا، اس میں بریت کی جو درخواست تھی، احتساب عدالت نے اس کو ریجیکٹ کیا، عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی، تو وہ ادھر آ گئے یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو یہاں پر انہوں نے جو ٹرائل تھا اس پر کہا کہ ٹرائل جاری رکھیں لیکن فیصلہ نہ سنائیں، اور آج تاخیر کے بعد، اتنے ہفتوں کی تاخیر کے بعد، گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ دوبارہ ٹرائل کورٹ کو واپس بھیج دیا کہ جناب آپ دوبارہ فیصلہ کریں لیکن اب ریزننگ لکھیں۔ اس سے پہلے جو آپ نے فیصلہ کیا، آپ نے درخواست تو ریجیکٹ کر دی لیکن اس میں ریزننگ نہیں لکھی۔ او بھائی آپ کے پاس درخواست ہے ہائی کورٹ صاحب، اگر یہ قانون کے مطابق بریت بنتی ہے تو آپ بریت دے دیں۔ عمران خان کا کیس آپ پنگ پونگ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، آپ یہ چاہتے ہیں کہ احتساب عدالت سزا سنا دے اور ایک اور کنوکشن ہو جائے عمران خان کی، پھر اس کے بعد اپیل آئے اور اس پر وہ کھیلیں۔ یہ عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ اچھا، اب اس میں اب یہ ہے، اب میں کہوں گا تو توہین عدالت، لیکن میں انتہائی لجاجت سے، خبریں یہ ہیں کہ عامر فاروق صاحب بھی جانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں، کیونکہ اب اگر وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ وہ چیف جسٹس بن جائیں گے۔ آج سے 6-7 سال کے بعد جب 3 ججز کا پینل جائے گا تو وہ بھی ان 3 سینئر ججز میں ایک ہوں گے، اور اسلام آباد کے لیے جن کا نام لیا جا رہا ہے وہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں۔ میں کسی کی انٹیگریٹی پر بات نہیں کر رہا، لیکن ظاہر ہے جب اگر آپ اتنا یہ جو سیاست دانوں نے 3 ججز، سینئر ججز کے میں سے ایک چننے کا اختیار اپنے پاس لیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ سب کو یہ دکھا کے کہ ہم تمہیں بنائیں گے، تمہیں بنائیں گے، تمہیں بنائیں گے، آپ نے ایک ریس لگوا دی ہے۔ انصاف، یہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس پر ایک ضرب کاری لگایا انہوں نے۔ اور ویسے تو معافی چاہتا ہوں، سپریم کورٹ نے غریب آدمی کو پہلے بھی کچھ نہیں دیا تھا۔ انصاف تو یہاں پر بکتا ہے، بڑا وکیل کر لیں، آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں، یا وہ آپ کو کیس، کیونکہ ججز بھی فیس دیکھتے ہیں، معافی چاہتا ہوں، فیس دیکھتے ہیں، کیس نہیں دیکھتے، تو وہی چل رہا ہے۔ اب تو سپریم کورٹ میں کیس دائر کرنے کی جو اپیل ہے وہ اس کی فیس 10 لاکھ روپے کر دی گئی تاکہ غریب آئے ہی نہ، ویسے ہی مر جائے کہیں۔ یہ وطن عزیز کی حالت ہے۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں بڑا سخت بیان دیا، انہوں نے کہا کہ کوئی ایکسٹینشن وغیرہ میں نہیں مانتا اور نہ کو میں کمپرومائز کروں گا، اور قوم جو ہے وہ باہر نکل آئے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ سوابی میں 9 تاریخ کو جرگہ کیا فیصلہ کرتا ہے اور کیا پلان ہے۔ آج ATC ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں ان کا چیف جسٹس صاحب نے بلایا تھا اجلاس، اور اس کے بعد جو ایک پریس ریلیز آئی ہے اس میں سوائے لفاظی کے اور ریفارمز اور اسٹیک ہولڈرز اینڈ پلاں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، اور یہ صورتحال ہے اس وقت۔ بس لیٹس کیپ آور فنگرز کراسڈ اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔